شرک و کفر کی بات آئی تو مجھے ام سلیم کی یاد آئی رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ کیا خاتون تھی وہ، کیا عظمت تھی ان کی، جوانی تھی، حسن تھا، شادی ہوئی مالک ابن النضر سے، پہلے سے شادی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے دین کی نعمت دی، اپنے بیٹے انس کو دین کی طرف لگایا۔ خاوند کہتا ہے میرے بیٹے کو بگاڑ رہی ہو، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مالک کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ ام سلیم جوانی میں ہیں، خوبصورت ہیں، حسینہ ہیں، شادی ہو سکتی ہے، شادی کی عمر ہے۔ ابو طلحہ مالدار ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، کہتا ہے اتنا سونا، اتنی چاندی، ایسی کوٹھی، ایسا گھر، بیوہ ہو کے بیٹھی ہو، میرے نکاح میں آ جاؤ۔ ام سلیم جواب دیتی ہیں ابو طلحہ تیرا گھر، تیری دولت، تیرا سونا، تیری چاندی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میرا رشتہ چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ مرد تھا، اس نے سوچا ہوگا تھوڑا مال ہے، زیادہ دیتا ہوں عورت ہے مان جائے گی، ایسے بہانہ بناتی ہے دین کا۔ کہا اتنا سونا، اتنی اور چاندی، اتنی اور جائیداد، اتنی اور چیزیں، میرا رشتہ قبول کر لو۔ کہا تمہاری دولتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہوں، ابو طلحہ کلمہ پڑھ لو، میں اس پیغمبر کو ماننے والی ہوں، اگر تم کلمہ پڑھ لو گے میں حق مہر بھی لینا پسند نہیں کروں گی، تمہارا کلمہ ہی حق مہر ہوگا، تمہارا مسلمان ہونا ہی حق مہر ہوگا، تمہارا اسلام قبول کرنا ہی حق مہر ہوگا۔ جناب ابو طلحہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسا دین ہے جس کو ماننے والی ایک عورت ہر چیز کو ٹھکرا رہی ہے۔ انہوں نے غور و فکر کیا ہوگا، دین کے دلائل پہ سوچا ہوگا، توحید و سنت پہ سوچا ہوگا، قرآن کی آیات میں غور کیا ہوگا، پیغمبر کے صحابہ کو سٹڈی کیا ہوگا، پیغمبر کی ذات کو مزید قریب سے دیکھا ہوگا کہ یہ کون سی ہستی ہے جو عورتوں کے زاویہ نگاہ کو اس حد تک بدل کے رکھ دیتی ہے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد رہا نہیں گیا ہوگا۔ کہا ام سلیم تمہاری جیسی عظیم عورت سے رشتہ ہر صورت میں کروں گا، تمہارا دین بھی پسند ہے، تمہاری شخصیت بھی پسند ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے ہماری اسلامی تاریخ میں ام سلیم سے زیادہ قیمتی حق مہر کسی کا نہیں تھا، اسلام سے قیمتی چیز ہی کوئی نہیں۔ اس دور میں عورتوں کے بڑے بڑے حق مہر ہوتے تھے، رشتوں کی بڑی کمی ہوتی تھی، عورتوں کی شرح پیدائش آج جیسی نہیں تھی، کم تھی، جو کچھ مطالبہ کرنا چاہتی کر سکتی تھی۔ کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے، اسلام قبول کر لو۔ پھر اللہ نے ان کی زندگی میں ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، اور اس عورت کو بھی اللہ نے ایسی صابرہ شاکرہ بنایا۔ ایک بیٹا تھا ان کا عمیر، ایک پہلے خاوند سے بیٹا تھا انس۔ جب 10 سال کے ہوئے اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں دے دیا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میرا بیٹا تمہارا خادم ہوگا، بس یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ دوسرا بیٹا عمیر، اس کو چھوٹے چھوٹے پرندے لے دیے، دل میں ان سے گھر بہلاتا، اور اللہ کے پیارے نبی اس خاندان سے اتنی محبت کرتے، کبھی عمیر آتے تو ان سے پوچھتے پیار محبت کے ساتھ، یا ابا عمیر ما فعل النغیر،
یعنی ان کی نسلوں سے بھی محبت۔ تمہارے پرندے کا کیا حال ہے؟ پرندہ فوت ہو گیا، پھر پوچھا کیا حال ہے؟ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وقت گزرتا گیا، ان کا بیٹا بیمار تھا، سفر پہ جانا پڑا، سفر پہ روانہ ہو گئے۔ گھر میں ام سلیم اکیلی اپنے بیٹے بچے کو سنبھالنے والی، وہ بچہ دم توڑ جاتا ہے۔ ابو طلحہ واپس آتے ہیں، پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے؟ کہتی ہیں فکر نہ کریں، اسکن پہلے سے سکون میں ہے، پہلے سے سکون میں ہے، بنتی ہیں سنورتی ہیں، خاوند کے ساتھ رات گزارتی ہیں، صبح ہو جاتی ہے، ام سلیم اپنے خاوند کو پاس بٹھا کے پوچھتی ہیں، اے میرے شوہر نامدار، میرے سر کے تاج، ایک مسئلہ تو سمجھاؤ، اگر آپ کو کسی نے ادھار چیز امانت دی ہو اور پھر وہ ادھار چیز جو آپ نے لی تھی واپس لینے آ جائے تو کیا مالک کو ادھار مانگی ہوئی چیز واپس کر دینی چاہیے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں کیوں نہیں، اللہ کی بندی کرنی چاہیے، مالک کی چیز ہے، ادھار ملی تھی، جب وہ مانگے واپس کرنی چاہیے۔ ام سلیم کہتی ابو طلحہ تمہارا بیٹا امانت تھا، مالک نے واپس لے لیا، ہمارا بچہ اللہ کی امانت تھا، مالک نے واپس لے لیا ہے۔ ابو طلحہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ام سلیم گھر میں بیٹے کی میت پڑی تھی اور ہم نے رات میاں بیوی والا تعلق قائم کیا، یہ تم نے کیا حشر کر دیا ہے؟ کیا عظمت تھی اس خاتون کی، نہ جانے اس نے کیا کیا سوچا ہوگا کہ شوہر ہے، سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، حالات کا مارا ہوا ہے، گھر سے پریشان گیا تھا، بیٹا بیمار ہے، آتے ہی اس نے پوچھا ہے بیٹے کا کیا حال ہے، میں کہوں گی فوت ہو گیا، پتہ نہیں بیچارے کی رات کیسے کٹے گی۔ اس کے اندر بھی ماں کی ممتا تھی، اس کا دل بھی پسیجتا تھا، اس نے بھی اپنے آنسوؤں پہ ضبط کیا ہوگا، اس نے بھی نہ جانے کیسے پتھر باندھ کے اپنے دل کو حوصلہ دیا ہوگا اپنے خاوند کی خاطر۔ ایمان والی عورتیں اس طرح کی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ناراض ہوئے، معاملہ اللہ کے پیارے نبی کے پاس پہنچ گیا، اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، دعا دی، کہا ابو طلحہ میری دعا ہے تمہاری رات میں اللہ برکتیں کر دے، تمہاری رات میں اللہ برکتیں کر دے۔ اللہ پھر ایسی برکتیں کرتا ہے کہ اس نیک اور پاک باز عورت سے، اس کے بطن سے اور آگے اس کی اولاد سے اللہ ابو طلحہ کو 7 پوتے بیٹے ایسے دیتا ہے، اور 7 کے 7 ہی قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔